یہ کہانی ہے کراچی کے ایک آدمی کی جس کا نام رحیم تھا۔ رحیم کہتے ہیں کہ میری پھولوں کی ایک دکان تھی کراچی صدر مین مارکیٹ میں۔ پہلے میں آرٹیفیشل پھول رکھتا تھا، لیکن اس کے بعد جب مجھے بہت زیادہ آرڈرز ملنے لگے، میرے بنائے ہوئے جو زیورات تھے پھولوں کے وہ سب کو بہت پسند آتے تھے۔ اس کے بعد مجھے کچھ لوگ آرڈرز پر کہتے تھے کہ ہمیں جو ریئل پھول ہوتے ہیں ان کے زیورات بنا کر دو، تو میں نے کام وسیع کر دیا۔ اب میں گلاب کے پھول، چنبیلی کے پھول، گیندے کے پھول یہ لے کر آتا تھا، اور ان سے میں زیورات بناتا تھا دلہنوں کے لیے، ان کے مہندی کے، اور بھی اگر کوئی ہوتا تھا، جیسے کوئی بھی فنکشن کسی کا ہوتا تھا تو لوگ مجھے آرڈر دے کر چاہتے تھے۔ میرے زیورات بڑے مشہور ہو گئے۔ میں بہت خوش تھا کہ میرا یہ کام بڑے اچھے سے چل رہا ہے۔ جب میں نے یہ کام بہت زیادہ شروع کیا تو ایک دفعہ مجھے 3 شادیاں تھیں ایک گھر کی، ان کا آرڈر ملا۔ وہاں پر میں نے کافی زیادہ پھولوں کا زیور دینا تھا۔ اس کے لیے مجھے دیر رات کے دکان پر رکنا پڑتا تھا۔ پہلی رات جب میں دکان پر رکا 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ تقریباً مارکیٹ خالی ہو چکی تھی، کوئی چند ایک دکانیں تھیں فرنٹ والی جو کھلی ہوئی تھی۔ جس گلی میں میری دکان تھی وہ بالکل خالی ہو چکی تھی، میں ہی اکیلا تھا۔ میری دکان کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور میں اندر بیٹھ کر زیورات بنا رہا تھا، چنبیلی کے گجرے بنا رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایک ہنسی کی آواز سنائی دی، ایک عورت کا کہکا سنائی دیا، وہ ہنس رہی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے باہر اکثر لوگ گزرتے ہیں تو کوئی گزرا ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری، ہنسنے کی آواز پھر سے آنے لگی اور بہت زیادہ کوئی کہکوں میں ہنس رہا تھا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی گزر رہا ہوتا تو وہ تو گزر چکا ہوتا، یہ تو مسلسل کوئی باہر بیٹھا ہنس رہا ہے اور ہے بھی عورت کی آواز، تو یہ کون ہے؟ جو ہی میں اٹھا، میں باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بالکل میری دکان کے لیفٹ سائڈ پر کونے میں خالی جگہ تھی، وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی کالے سیاہ لباس میں، چہرہ آدھا ڈھکا ہوا تھا، زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے خوب دیکھا، میں نے کہا یہ اتنی رات کو کوئی عورت یہاں پر؟ مجھے لگا کہ جیسے اکثر مانگنے والے ہوتے ہیں وہ اکثر ایسے کونوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو شاید وہ ہوگی۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، میں اندر آ کے اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے تقریباً آج ان کا جو شادی تھی اس کا کام پورا کر لینا تھا، 2 دن تھے میرے پاس۔ اس کے بعد پھر سے باہر سے آواز آنے لگی، میری دکان کے دروازے کے اوپر ہلکی دستک ہونے لگی۔ جب میری دکان کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے باہر، کون دستک دے رہا ہے؟ تو باہر سے مجھے بہت ڈراؤنی آواز آئی اس عورت کی، جیسے کوئی بوڑھی عورت ہوتی ہے، کہتی ہے میں بھی گجرے لینے آئی ہوں، مجھے بھی گجرے دے دو۔ میں نے کہا بی بی جاؤ، یہ ٹائم مجھے اس ٹائم تنگ نہ کرو، صبح آنا، میں تمہیں گجرے دے دوں گا، ابھی مجھے کام کرنے دو۔ کہتی نہیں، میں نے ابھی لے کر جانے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کام کرنے دو، تم جاؤ، میں تمہیں صبح گجرے دے دوں گا۔ وہ باہر بیٹھ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی آواز اتنی خوفناک تھی، اتنی خوفناک آواز تھی رونے کی، جیسے صحیح معنوں میں کوئی بلی رو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ جو بھی ہے یہ مخلوق ہے، مصیبت، اس کو عورت ہے جو بھی، اس کو میں سے جان چھڑواتا ہوں، انہی گجروں میں سے 2 گجرے دے دیتا ہوں۔ میں اٹھا، میں نے وہ گجرے لیے اور میں نے اسے کہا کہ یہ لو، یہ گجرے لو اور جاؤ۔ اس نے ایک دم جب میری طرف دیکھا، اتنا سیاہ چہرہ تھا، بوڑھے ہاتھ تھے، لیکن بیٹھی بھی وہ بوڑھی عورت نہیں لگ رہی تھی، بیٹھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے جب گجرے پکڑے بڑے غصے سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ میں ڈر گیا اسے دیکھ کے، میں نے اسے کہا کہ جاؤ اب یہاں سے۔ وہ اٹھی، میں دیکھ رہا تھا یہ جاتی کس طرف ہے۔ میری دکان کے جس کونے کی طرف سے وہ آئی تھی اس طرف بہت اندھیرا ہوتا تھا، آگے جگہ خالی تھی، اس طرف لائٹ بھی اتنی نہیں تھی۔ میرے سامنے وہ اس طرف گئی، پاؤں گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ ایک لیفٹ سائڈ والی جو ٹانگ تھی خراب تھی یا جو بھی تھا، اس کو گھسیٹتی آگے گئی، اندھیرے میں آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، ایک دم سے جیسے غائب ہو گئی ہو۔
میں تو بہت ڈر گیا, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا, وہ عورت گئی کہاں پر. میں نے فوراً اپنا موبائل لیا, ٹارچ چلائی, آگے جا کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا, اور وہ جگہ خاصی لمبی تھی, نہ کوئی ادھر گھر تھا, بس دکانیں تھیں ساری, گودام اور دکانیں. میں تھوڑا ڈر گیا. میں فوراً سے دکان میں آیا, جتنا کام میں نے کرنا تھا میں نے کیا, باقی میں نے بند کر دیا اور میں گھر چلا گیا. گھر جا کر تھوڑی سی میری طبیعت خراب ہوئی, سر بھاری ہو گیا. مجھے لگا شاید کام صبح سے کر رہا ہوں اس لیے سر بھاری ہو گیا. وہ رات جب میں سویا, اس رات مجھے خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو عورت میری دکان کے باہر آئی تھی وہ کوئی انسان نہیں تھی. مجھے خواب میں واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ وہ کچھ چڑیل آفت تھی, اور وہ وہیں پر رہتی ہے, اسی کونے میں وہ رہتی ہے. وہ پھولوں کی خوشبو پر, چمیلی کی خوشبو پر وہ میری دکان کی طرف آئی تھی. یہاں تک کہ مجھے خواب میں وہ اس کونے سے نکلتی ہوئی بھی نظر آئی. بہت ڈراؤنی تھی وہ, خواب میں بھی چہرہ جلا ہوا تھا سارا. میری ایک دم آنکھ کھل گئی. میں نے کہا کہ شاید میں اس بات کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں, اس لیے مجھے ایسے خواب آ رہے ہیں, ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں. میں نے آیت کرسی پڑھی اور میں سو گیا. اگلے دن میں اپنی دکان پر گیا. جو کام میں نے مال تیار کیا تھا وہ ٹھیک تھا. جیسے دکان کے اندر داخل ہوا تو جس جگہ پر میں بیٹھتا تھا ادھر نیچے کونے میں مرجھائے ہوئے گجرے پڑے تھے 2, اور یہ وہی گجرے تھے جو رات کو میں نے اس عورت کو دیے تھے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ گجرے یہاں پر کیسے آ گئے, میں نے تو اس عورت کو دیے تھے. بہرحال میں نے وہ اٹھا کر اپنی دکان سے باہر پھینک دیے, اسی کونے کی طرف جہاں سے مجھے خواب آیا تھا. خود آ کر میں کام کرنے لگا. آج تقریباً میں نے کام پورا کر لینا تھا. 8 بجے رات ان لوگوں نے آ کر میرے سے سارا سامان لے کر جانا تھا. دن بھر میں کام کرتا رہا. اس دوران بھی بہت سے گاہک آئے, کسی کو کوئی چیز چاہیے تھی, جو بنی پڑی چیزیں تھیں وہ لے کر گئے. اسی دوران ایک کالے برقعے والی عورت 4 بجے کا ٹائم تھا, میری دکان پر آئی. آ کر وہ یہ گجروں کا سامان مانگنے لگی. کہتی نہیں صرف سامان چاہیے, بنائیں گے ہم خود, تو آپ ایسے سامان دے سکتے ہیں. اور وہ دور سے آئی ہوں. میں نے کہا چلیں یہ ایکسٹرا سامان پڑا ہی آپ لے جائیں. میں اس کو شاپر میں ڈال کر چلی, وہ دینے لگا, وہ دکان کے اندر آ گئی. اب جس طرح میں بیٹھتا تھا اس کے سامنے والی دیوار جہاں پر کسٹمر کھڑے ہوتے ہیں, پوری دیوار شیشے کی آدھی آدھی میں نے دیوار بنوائی ہوئی تھی. اس کا یہ فائدہ تھا کہ باہر گلی میں سے سب کچھ گاہک آتے جاتے, دکان کے باہر کیا ہو رہا ہے نظر آتا رہتا ہے. وہ عورت جو تھی جب میرے وہ دکان کے اندر آ کر کھڑی, اس کا شیشے میں عکس ہی نہیں تھا. شیشے میں میری دکان خالی تھی, سوائے میرے دکان میں کوئی نہیں تھا, جبکہ وہ عورت وہاں پر کھڑی ہو کر میرے سے سامان لے رہی تھی. میری تو اس ٹائم چیخیں نہیں نکلی. اس نے سامان لیا, پیسے دیے, وہ چلی گئی. میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی. میں نے اسی ٹائم دکان بند کی, میں مسجد میں چلا گیا. ادھر مارکیٹ میں مسجد تھی. مسجد میں جا کر میں نے مغرب کی نماز ادا کی. مغرب کی نماز کے بعد میں مولوی صاحب کے پاس گیا. میں نے مولوی صاحب کو ساری بات بتائی, کل والا قصہ بھی, آج والا بھی. مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ جنات ہیں, پھولوں پر اکثر جنات ہوتے ہیں, آتے بھی ہیں, اور بالخصوص جو چمیلی ہوتی ہے اس پر چڑیل ہوتی ہے. تم نے گجرے اٹھا کر باہر پھینک دیے تھے, یہ وہی مخلوق تھی جو عورت کے روپ میں آئی تھی گجرے لینے کے لیے. اب یہ آئی ایسی کوئی بھی مخلوق کالے برقعے میں اکیلی رات کے وقت, اس سے ہم کلام نہیں ہونا بالکل بھی. وہ کھڑی ہو کر روتی رہے, وہ ہنستی رہے, وہ تمہیں پکارتی بھی رہے, تم نے ہم کلام نہیں ہونا. اور جتنی جلدی ہوتا ہے اپنا کام یہ پورا کرو, اور کوشش کرو کہ تم آرٹیفیشل چیزوں کا ہی کام کرو, ورنہ یہ جنات تمہارے پیچھے لگ جائیں گے. میں وہاں سے واپس آ گیا. میں نے ڈرتے ڈرتے سارا دن اپنا کام پورا کیا. 8 بجے وہ لوگ آئے, ان کو میں نے سامان دے دیا, وہ چلے گئے. ابھی بھی میری دکان میں یہ فریش جو پھول ہوتے ہیں, اصلی پھول جو چمیلی اور اس کے تھے سارے, یہ پڑے ہوئے تھے. میں ڈر گیا. اتنے زیادہ نہیں تھے, تھوڑے ہی تھے. میں نے وہ ایک شاپر میں ڈال کر اپنی دکان کے باہر کونے میں رکھ دیے. اب میری دکان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو ریئل فلاورز ہوتے. تقریباً 9 بجے, 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا. میں نے سوچا میں دکان بند کرتا ہوں, تو مجھے باہر سے
छन छन की आवाज़ आने लगी, भी दुकानें खुली हुई थी। छन छन की आवाज़ आने लगी तो मैं उसी जो मैंने दीवार में लगाया होता शीशा, उसमें देखता हूँ एक बड़ी लंबी सी औरत है काले बुर्के में, चलती हुई आई और आकर उन फूलों वाले लिफाफे के पास बैठ गई। छन छन करती हुई आई, वो उसमें से उसने वो फूल निकाले, वो शॉपर उठाया, वो शॉपर उठाकर सामने ही मेरे जैसे उसी कोने की तरफ गई और वो गायब हो गई। मुझे पता लग गया कि ये वही चीज़ थी, वो चीज़ फूल ले गई है यहाँ से। मैं घर चला गया। उस रात मुझे बहुत सा बुखार हो गया, 2 दिन मुझे बड़ा सा बुखार है, मैं दुकान पर जा ही नहीं सका। एक थकावट, एक खौफ। फिर मैंने जब दुकान खोली तो शाम होती मैं दुकान पर नहीं बैठ सकता था। जो ही रात का टाइम होता था मेरी दुकान पर कोई दस्तक देने लगता था, कोई औरत होती थी आके दस्तक देती थी, आवाज़ें देती थी, पुकारती थी, कहती थी फूल के गजरे दे दो। मैं बहुत डरता था, मैं कहता था मेरे पास कोई गजरे नहीं है। मैंने लोगों को भी बताया आसपास, वो लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे, वो कहते थे नहीं तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से 1-2 दिन गुजरे, मैं थोड़ा जल्दी घर जाने लग गया। अगले दिन मेरी दुकान के ऊपर एक मलंग बाबा आए, दुकान के पास से गुजरे थे, कोई खड़े हो गए, मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा बाबा क्या चाहिए, पैसे चाहिए? कहते नहीं। मैंने कहा खाना चाहिए? कहते नहीं। पानी पूछा, कहते कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा फिर आप क्या देख रहे हैं? कहते तुम्हारी दुकान के ऊपर एक बहुत भारी सेब है, ये तुम्हें नुकसान देगा, इस दुकान को छोड़ दो। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि भारी सेब है? कहते तुम्हारी दुकान के उस कोने में काले रंग का साया है बहुत बड़ा, तुम्हारी दुकान की आधी दीवार काली थी, अभी मैंने देखी है, बेहतर यह है कि यहाँ से निकल जाओ, बच जाओगे। मैंने कहा कि जी ठीक है। और मैं तो कुछ दिनों से इन चीज़ों से गुजर रहा था, मैं डर गया। मैंने दुकान ढूंढना शुरू कर दी। मुझे उसी तरफ आगे 1-2 गलियां छोड़कर एक और दुकान का पता चला। मैंने अपना सामान वहां पर शिफ्ट कर लिया, दुकान खाली कर दी। जिस रात मैंने दुकान खाली की उसी रात दुकान में पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, दुकान की छत गिर गई। बिल्कुल ठीक दुकान थी, ना पुरानी थी ना कोई ऐसा मामला था, छत गिर गई। जब मुझे पता चला मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं टाइम से वहां से निकल आया था। अगर मैं उन बाबा की बात ना मानता, दुकान ना खाली करता, तो पता नहीं मेरा कितना नुकसान हो जाता, जिसे मैं शायद पूरा भी ना कर सकता। तो ये मेरी एक कहानी थी, जो कुछ मेरे साथ हुआ उन फूलों की दुकान पर उस चुड़ैल आफत ने किया। बहुत शुक्रिया रहीम आपका। इससे ये बात बिल्कुल ठीक है, फूलों पर, चमेली के फूलों पर बहुत से कहते हैं कि लोग चुड़ैल का बसेरा होता है। जिस जगह पर, जिस घर में, जिस बाग में चमेली के फूल हो, वहाँ पर आधी रात को लाजमी चुड़ैल आती है फूलों के पास, और फिर जिस जगह पर हो वहाँ पर भी वो डराती है लोगों को। तो कभी भी अपने घरों के अंदर ये चमेली के फूल घरों के अंदर ना रखें, बाहर लगे रहें, लॉन में, घरों के बाहर जो क्यारी होती है वहाँ पर लगे रहें। कोशिश करें कि घर में, सहन में ना लगाएं, क्योंकि फिर अक्सर लोग डरने लग जाते हैं। ये थी रात की कहानियों की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।